بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین کرام، ہماری بہت احتیاطوں کے باوجود پاکستانی حکومت کی بہت سے خدشات جو ہیں وہ صحیح ثابت ہو رہے ہیں۔ گو کہ ہم دیکھیے، علامہ اقبال نے کہا تھا، ہو صداقت کے لیے جس دل میں مرنے کی تڑپ، پہلے اپنے پیکرے خاکی میں جاں پیدا کرے۔ ایک کمزور ملک، ایک کمزور معاشرہ، ایک کمزور سماج جس کی روایات، جس کی تہذیب و ثقافت کبھی بھی قابل اعتبار نہیں رہی، کبھی بھی ہم نے وہ کچھ نہیں کیا جو ہمیں کرنے کا حکم ہے۔ نہ تو ہماری حالت یہ ہے کہ نہ ہم ہیوں میں ہیں نہ شیوں میں ہیں، ہم اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کرتے ہیں اور ان کو صحیح ثابت کرتے ہیں۔ ہم اپنے عقل سے، اپنی دانست کے مطابق، اپنی سوچوں کے مطابق ایک کمفرٹ زون اپنا بناتے ہیں اور اس میں بیٹھ کے ہم چاہتے ہیں کہ پوری دنیا کو ہم فتح کر لیں اور وہ کچھ کر گزریں جو کسی کے وہم و گمان میں نہ ہو۔ دنیا اس طرح تو نہیں چلتی نا۔ دیکھیے، تو مقافات عمل تو ہوتا ہے، ہر عمل اپنا رد عمل رکھتا ہے۔ اگر آپ میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ اس رد عمل کو آپ برداشت کر سکیں تو اپنے اندر وہ طاقت پیدا کریں۔ اگر نہیں پیدا کر سکتے تو پھر اس کی کوئی متبادل تدبیر کریں۔ لیکن جو میں نے دوسری بات کی ہے نا، یہ بات جو بندہ بھی کہہ دے اسے یہ کافر بنا دیں گے، اس کو گستاخ رسول بنا دیں گے، اس کو پتہ نہیں کیا کیا القابات سے نوازتے ہیں۔ میں نے تو یہ بھی کیا میرے مشاہدے میں آئی ہیں یہ باتیں کہ کسی نے اگر سچی بات کہہ دی تو یہ اس کو قتل کر دیتے ہیں، اس پہ کافر ہونے کا الزام عائد کر کے، اس کو غیر مسلم بنا کے، اس کو توہین رسالت کا مرتکب قرار دے دیتے ہیں۔ کیا ہمارے ملک میں ایسا نہیں ہوا؟ آپ کو وہ گجرانوالے کے جماعت اسلامی کے حافظ صاحب یاد نہیں؟ ان پہ توہین رسالت کا الزام لگا کے ان کا گھر جلا دیا گیا تھا، ان کو مار دیا گیا تھا۔ یعنی ہم ایک صحیح کام کے ساتھ 10 غلط کام کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جو ہمارا صحیح کام ہے اس کو وہ غلط سمجھتے ہیں۔ دنیا تو دیکھیں نا، دنیا تو ظاہر کے مکلف ہے نا، ہمارے دلوں کا حال تو اللہ جانتا ہے، وہ تو نہیں جانتے۔ پاکستان میں بلیفسمی کے جتنے کیس بھی ہو رہے ہیں، ہمارے وکلاء، ہماری عدالتیں کچھ لوگوں کو سزا دیتی ہیں، کچھ کو بری کر دیتی ہیں۔ جو لوگ بری ہوتے ہیں، جن کو پاکستان کی عدالتیں بری کرتی ہیں، ان پر کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ عدالتوں نے کو جانبداری کی ہے؟ یعنی وہ خدا نہ خواستہ وہ جو جج ہے وہ اہانت رسول کا مرتکب ہوا ہے اور اس نے یہ فیصلہ کیا، غلط فیصلہ کیا؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، اس لیے کہ بات یہ صحیح ہوتی ہے۔ اب ہمارے اپنی جو یہ ہماری کمزوریاں، ہمارے جو عقائد کی عجیب و غریب طرح کے عقائد جو ہم نے بنا لیے ہیں، ان کا پھر نتیجہ تو سامنے آتا ہے۔ اب مجھے بتائیں، یہاں جلوس نکلا پاکستان میں لبیک کا، افغانستان فرانس کے سفیر کو ملک سے نکالنے کے حکومت کا وعدہ پورا کرانے کے لیے۔ اس جلوس کے نتیجے میں پولیس والے مارے گئے، زخمی ہوئے، لبیک کے لوگ مارے گئے، زخمی ہوئے، توڑ پھوڑ ہوئی، جماعت پہ پابندی لگی، لوگ جیلوں میں گئے، بڑا نقصان ہوا۔ میرا خیال کہ اربوں روپے کا نقصان ہو گیا۔ انسانی جان کی تو کوئی قیمت نہیں نا، میں تو ویسے ہی جو نقصان ہے اس کی بات کر رہا ہوں۔ اس کا نتیجہ کیا سامنے آیا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ آیا ہے کہ یورپین پارلیمنٹ نے پاکستان کے ساتھ جو ان کے تعلقات، یعنی تجارتی تعلقات ہیں نا، ان کو ریویو کرنا شروع کر دیا۔ انہوں نے کہا جو ہم نے پاکستان کا جو جی ایس پی جو اس کو ہم نے اسٹیٹس دیا ہوا ہے نا، پاکستان اس کے لیے ڈیزرو نہیں کرتا۔ اور اس کی وجہ سن لیں، انہوں نے کیا بتائی، آپ حیران رہ جائیں گے۔ انہوں نے کہا جی کہ پاکستان میں نا جو مذہبی ٹالرنس ہے وہ بالکل نہیں ہے، انتہا پسندی بہت بڑھ گئی ہے، اور اس میں انہوں نے اینٹی فرانس سینٹیمنٹ کا حوالہ دیا ہے۔
دیکھیے نا، باتیں کرنے کو تو جتنی مرضی ہم کر لیں، مجھے پتہ ہے میری بات سے کچھ لوگوں کو بڑا غصہ آئے گا جو ہماری جذباتی مسلمان بھائی آتا رہے، ہم نے تو اللہ کو جان دینی ہے نا، آپ کو حساب کتاب تو نہیں دینا۔ جب یہ مومنٹ چل رہی تھی، جب یہ مومنٹ شروع ہوئی تھی، جب یہ جلوس نکلنے لگا تھا، میں نے اس وقت آپ سے کہا تھا کہ خدا کے لیے اس سازش کو سمجھیں۔ ہم تو جذباتی مسلمان ہیں، سیدھے سادھے مسلمان، ہم تو نبی کی شان کے لیے ہماری جان کی قیمت کیا ہے، ہماری ان کے جوتیوں کے خاک کے برابر بھی نہیں ہے ہماری جان کی قیمت۔ لیکن حوصلے سے، تدبیر سے کام چلتا ہے، اس طرح جذباتیت سے ہم کوئی فتح نہیں کر سکتے میدان۔ ادھر آپ لوگ ناراض ہوئے کہ پتہ نہیں جی میں جو وہ آپ نے مجھے بھی استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ گستاخ رسول بنا دیا۔ جب یہ مارا ماری شروع ہوئی ہے تو میں نے بے اختیار، میرا دل رویا، میری آنکھوں سے آنسو تھے، میں نے محنت کی کہ خدا کے لیے اس کو روک دیں۔ یہ جو بچوں کو گولیاں لگ رہی ہیں، جن کو مار رہے ہیں، جو مسجدوں میں زخمی پڑے ہیں، ان کے لیے تو فرسٹ ایڈ بھی نہیں ہے۔ اس کا فیصلہ ہوتا رہے گا کون غلط ہے کون صحیح ہے، یہ بعد میں کرنا، لیکن خدا کے لیے نے فرسٹ ایڈ پہنچاؤ۔ میری التجا پہ اور دوستوں کی التجا پہ کچھ ڈاکٹر اپنی جان پر کھیل کے وہاں تک پہنچے، اور کچھ جانیں یقیناً انشاءاللہ اس سے بچی ہوں گی۔ لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں، اگر یہ ٹریڈ انہوں نے بند کر دی، آپ کہیں گے کہ جی کوئی نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس پہ سب کچھ قربان ہے، لیکن یہ زبانی کلام، یہ حلق سے اوپر کی بات ہے۔ 24 گھنٹے کی بھوک نہیں برداشت کر سکتے ہم۔ یہ تو رمضان کو تو خیر برکت ہے نا اللہ کی، اس میں تو ہمیں پتہ ہے ایک ایک لمحے کا ثواب ہوتا ہے، عام حالات میں نہیں کر سکتے۔ آپ سوچ نہیں سکتے کیا ہونے لگا۔ اب یہ دیکھیں کہ یہ حکومت یہ لاک ڈاؤن کرنے جا رہی ہے نا، چیخیں نکل گئی ہیں میڈیا کو لوگوں کی، سارا سال انہوں نے بیٹھے، نہ وہ چوڑیوں کے سٹال لگے سکتے ہیں، نہ کپڑوں کے لگ سکتے ہیں، نہ پتہ نہیں کیا کیا چیزیں انہوں نے بند کر دی ہیں۔ 6 بجے کے بعد مارکیٹ بند، اور عید سے تو پہلے سے لے کے تو بعد میں کتنے دنوں تک ویسے لاک ڈاؤن، کمپلیٹ لاک ڈاؤن رہے گا۔ مجھے آپ بتائیں کہ کتنا اس سے ان غریب لوگوں کا، جنہوں نے پورا سال اب یہ چوڑیاں تو اسی عید پر ہی بکتی ہیں نا جی، تو وہ کیا کریں گے، کیسے کھائیں گے؟ یہ دیکھیے، یہ وہ بنیادی سوالات ہیں جن کا جواب آپ اپنے علماء کرام سے لیں، انہیں پوچھیں، انہیں کہیں جی کہ یہ ہم نے تو اللہ اور اس کے اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کے لیے، آپ کی رسالت مآب کی شان کے لیے، شان میں اضافے کے لیے ہم تو اپنی جانی ہتھیلی پہ لے کے سڑکوں پہ نکل آئے۔ رزلٹ ہمیں کیا ملا؟ انہوں نے اب یہ بغیرت کریں گے یہ کہ یہ پاکستان سے کچھ ناجائز باتیں منائیں گے، کہ اب انہوں نے کہا ہے، انہوں نے نام لے کے کہا ہے کہ جی فلاں جو عورت ہے قید ہے اس کو رہا کرو، فلاں جو بندہ قید ہے اس کو رہا کرو، کیونکہ انہوں نے اتنی گستاخی کی، انہوں نے بلیفسمی کو انہوں نے خلاف آئین قرار دینے کے بجائے اسے کہہ دیا جی یہ فریڈم آف ایکسپریشن ہے، ہم تو اسے روک سکتے ہیں۔ مجھے بتائیں، تو انہوں نے جنگ کی دھمکی دیا، ہم جنگ کر سکتے ہیں یار؟ یہ ہمارے شارگ جو ہے، میں اس پہ دشمن نے پتہ نہیں 10 من کا فوجی بوٹ رکھ کے سانس بند کیا ہوا ہے۔ آج 6 مہینے ہو گئے ہیں، مسلسل کشمیریوں پہ کرفیو لگا ہوا ہے۔ جو کچھ وہاں ہو رہا ہے آپ کو آ رہی ہیں تصاویر، آپ دیکھ ہی رہے ہیں، کیا کر لیا ہم نے، کیا کر سکتے ہیں ہم؟ ارے ہم اپنے گھر کی حفاظت کریں پہلے، اپنے آپ کو طاقتور، اللہ نے گھوڑے تیار رکھنے کا، ہتھیار تیار رکھنے کا حکم دیا کہ پہلے اپنے آپ کو تیار تو کرو، اس کے بعد کر لینا۔ یہ ہمارا جو جنون ہے، جو پاگل پن ہے، جس کو ہم نے عشق و محبت کا نام دیا ہوا ہے،
وہ میں بھائی انٹرنیشنل طور پہ تو یہ رنگ دکھاتا ہے۔ اب اگر خدا نہ خواستہ ہم نے یہ عید سے پہلے کوئی اور ایسی پنگے بازی کر لی نا، کوئی 10-15 لوگ سڑکوں پہ آ گئے تو ہم فیٹ آف میں بلیک لسٹ ہو جائیں گے، میں آپ کو بتا دوں۔ اگر تو آپ اس کے لیے تیار ہیں، تو اگر آپ کے تقوی کا یہ معیار ہے تو پھر کریں، پھر تو جہاد بھی کریں۔ آپ کو کس نے روکا ہے یار؟ یہ جو لوگ اس شام میں جا کے، عراق میں جا کے یہ اسرائیل کے خلاف جہاد کر رہے ہیں نا، تو کر لیں آپ بھی، لیکن پاکستان کو نہ دو پہ لگائیں۔ یہ بہت پریشان کن صورت حال ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔